عزیزوں، دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ سے بہت ہی امپورٹنٹ موقع پر مخاطب ہوں۔ جمہوری ملک میں انتخاب یعنی الیکشن عوام کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پروسیس ہوتا ہے۔ ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ محبوب اور عزیز وطن ہندوستان، جس کے ہم اور آپ شہری ہیں، اس ملک کے کچھ صوبوں میں الیکشن کا پروسیس چل رہا ہے۔ ہمارے صوبے اتر پردیش میں بھی اسمبلی انتخابات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے علاقے میں کل یعنی 14 فروری کو سیکنڈ فیز کا الیکشن ہے، جو ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ میرا ماننا ہے، میرا احساس ہے کہ کسی بھی ملک کے عوام الیکشن کے وقت نہ صرف یہ کہ اپنا ایک ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ایک ووٹ دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنا ووٹ دیتے وقت اپنے 5 سال کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارے اگلے 5 سال اپنے ملک اور اپنے صوبے میں کس طرح سے گزریں گے، ہمارا ووٹ یہ فیصلہ کرتا ہے۔ ہمارا ملک صدیوں سے امن، بھائی چارے اور مشترکہ تہذیب کا گہوارہ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں امن، شانتی، ہمارے ملک کے شاندار آئین کی سیکولر روح، اس کی قدریں، اس کی ویلیوز، بھائی چارہ، آپسی سوہاد، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، انصاف کا مضبوط قیام، دستور کی بالادستی، یہ سب چیزیں اگلے 5 سال تک قائم ہوں، مضبوط ہوں، اور جن کو ہم ووٹ دیں، جن کو نمائندہ بنائیں، ان کو ووٹ دینے کے بعد ہمیں اس کی گارنٹی رہے کہ یہ سب چیزوں کو سत्ता میں اور سرکار میں آنے کے بعد مضبوط کریں گے، مستحکم کریں گے۔ آزادی کے 70-72 سال کے بعد آج بھی جب ہم اپنے ملک کے چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کی طرف رخ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگ وہ ہیں کہ جن کو آج بھی چھت نصیب نہیں ہے، گھروں کے لیے دیواریں نصیب نہیں ہیں، اچھے کپڑے نصیب نہیں ہیں، دوا، اسکول، سڑکیں، صاف پانی، بجلی، لاکھوں لوگ ہیں آج بھی جن کی یہ سب چیزیں ایک بڑی ضرورت بنی ہوئی ہیں۔ بہت پہلے یہ سب چیزیں مل جانا چاہیے تھی، لیکن کم نصیبی ہے ہماری اور ان کی کہ جن کو دینا تھا وہ دے نہیں سکے، اور جن کو یہ سب چیزیں اپنے بہتر زندگی گزارنے کے لیے ملنا چاہیے تھی، ان کو مل نہیں سکی۔ الیکشن کے اس موقع پر، جس میں ہم اگلے 5 سال کے لیے اپنا نمائندہ اور اپنی سرکار چننے کا ارادہ کرتے ہیں، میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے علاقے کے تمام ہی عوام سے بلا تفریق مذہب و ملت کہ ہم سب مل کر ان نمائندگان کا انتخاب کریں
کہ جو نمائندگان عوام کی غربت مفلسی کو دور کرنے کا عہد کرتے ہوں اور بہت ہی ہمدردی کے ساتھ عوام کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ نوجوان بڑی تعداد میں بے روزگار ہیں، کسانوں کے مسائل کا انبار ہے، تعلیم کے میدان میں ہم بہت پسماندہ ہیں، ہمارے شہر میں ابھی نہریں بھی نہیں ہیں، پانی بھی نہیں ہے، بجلی کی قلت رہتی ہے، ہمیں ضروری چیزیں حاصل نہیں ہیں۔ ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی اور کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنا ووٹ ان لوگوں کو دیں، ان لوگوں کو نمائندہ چنیں جو ہمیں یہ سب چیزیں فراہم کرانے کا ارادہ رکھتے ہوں اور عزم کرتے ہوں۔ ہمارے ملک کا سماجی تانا بانا جو صدیوں سے جس کی روایت ہے کہ مل جل کر رہنا، محبت کے ساتھ رہنا، پیار کے ساتھ رہنا، مختلف مذاہب کے لوگوں کو، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو، یہ ہماری بڑی پونجی ہے، بڑا سرمایہ ہے۔ بھائی چارہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ یہی اصل ضمانت ہے ہمارے ملک کی ایکتا، اکھنڈتا، اتحاد و سالمیت کی۔ جب جب اس پہ ضرب لگتی ہے تو ملک کو نقصان ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، سماج کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں ملک میں بھائی چارے اور سوہاد کو قائم رکھنے کے لیے، عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، نوجوانوں، کسانوں، مہیلاؤں، الپ سنکھیکوں، بالخصوص مسلمانوں اور دیگر الپ سنکھیکوں، ان سب کے مسائل کو حل کرنے کے لیے میرا اپنا احساس یہ ہے کہ آج اور اس وقت اگر کوئی پارٹی ہمدردی کے ساتھ یہ جذبہ رکھتی ہے تو وہ ہماری پارٹی ہے، جس کو ہم سماجوادی پارٹی کہتے ہیں۔ میں اپنے علاقے کے عوام سے اس موقع پر بہت ہی دل کی گہرائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہماری سماجوادی پارٹی جو امن و محبت کی علمبردار بھی ہے اور تمام ورگوں اور سماج کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں ہمدردی کے ساتھ دلچسپی رکھتی ہے، اور ماضی میں جب بھی اس کی حکومت رہی ہے تو اس نے ترقی اور خوشحالی کے راستے پر لے جانے کے لیے اپنی سرکار کی پوری طاقت اس پردیش میں لگانے کا کام کیا ہے۔ میں اپیل کروں گا کہ ہمارے تمام علاقے کے عوام سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو اپنا نہایت ہی قیمتی ووٹ 14 تاریخ کو دے کر سائیکل کے نشان کے آگے کا بٹن دبا کر ماننی اکھلیش یادو کے ہاتھوں کو مضبوط کریں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایم ایل اے کا چھیتر بھی بڑا ہوتا ہے، لاکھوں لوگ رہتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، کینڈیڈیٹ، پارٹی لیڈرز، پارٹی کے ورکرز اس کم وقت میں آپ کا ووٹ مانگنے، آپ سے اپیل کرنے، آپ کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کی دہلیز تک نہ پہنچ سکے ہوں۔ میں بھی مستقل مصروف ہوں، مصروف رہا، آئندہ بھی مصروف رہوں گا جب تک الیکشن ہے۔ میں نے کوشش تو کی کہ میں بھی زیادہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچوں اور ان کا نہایت ہی قیمتی ووٹ اس طرح سے جس طرح سے مانگنا اور حاصل کرنا چاہیے مانگنے کی کوشش کروں۔ میں بہت لوگوں تک پہنچا اور بہت لوگوں تک نہیں پہنچ سکا۔ آپ کے دروازے پر مجھے پہنچنا چاہیے تھا۔ جن لوگوں تک پہنچا انہوں نے محبت سے نوازا، ان کا اس موقع پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن لوگوں تک نہیں پہنچ سکا یا ہمارا ورکر، ہمارے لیڈر بھی نہیں پہنچ سکے، ان سے معذرت چاہتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام تر چھوٹی باتوں کو بھلا کر، نظر انداز کر کے، آپ جیسا کہ میں نے پہلے کہا
کہ امن، بھائی چارے، محبت، پیار، خلوص اور سماج میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے استحکام، اس کی مضبوطی، غریب مفلس عوام اور کمزوروں کو طاقت دینے کے لیے 14 تاریخ کو سماجوادی پارٹی کے تمام کینڈیڈیٹس کو اتنی بھاری متوں سے جتائیں کہ جو ہمارے پورو سانسد ماننی دھرمیندر یادو صاحب کی طاقت بنے اور سب مل کر ہماری پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش ماننی اکھلیش یادو جی کی طاقت بنے، اور جب مارچ میں آپ کے دیے ہوئے ووٹ کے نتائج سامنے آئے تو نتیجے ایسے ہوں کہ اتنے نمائندگان اکٹھے ہو کے لکھنؤ پہنچے کہ ماننی اکھلیش یادو جی کی طاقت بنے اور ماننی اکھلیش یادو جی اتر پردیش کے ایک بار پھر آپ کے ووٹ کی طاقت سے وزیر اعلیٰ اور مکھیہ منتری بنے، تاکہ یہ پردیش خوشحالی، ترقی کے راستے پر آئندہ 5 سال کے لیے گامزن ہو سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اپیل کو قریب سے محسوس کریں گے، حالات کی نزاکتوں کو محسوس کریں گے، اور تمام ورگ کے لوگ، تمام ہی عوام بغیر کسی مذہب، دھرم، برادری کے ان سب چیزوں کو بھلا کر، اس سے اوپر اٹھ کر سماجوادی پارٹی کو طاقت دے کر اتر پردیش کے نظام کو بدلنے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ہماری بات کو سب تک پہنچائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ بہت بہت